اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کرنے آج کے ایپیسوڈ میں حبشے والوں کی یمن پر حکومت اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ اہل یمن کی حکمرانی سلسلہ پا سلسلہ چلی آ رہی تھی، کسی کو ان کے بارے میں گمان تک بھی نہ تھا کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ انو شیروان کے زمانے میں ان کے شہروں پر قبضہ ہو گیا۔ ہشام کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا کہ یمن کا بادشاہ ذو نواس حمیری یہودی مذہب کا پیرو تھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ اس حملے کا سبب یہ تھا کہ اس کے پاس نجرانیوں میں سے دوست نامی ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ نجرانیوں نے اپنے نبی کو ظلماً قتل کر دیا اور خود عیسائی ہو گئے۔ اس وجہ سے ذو نواس یمن والوں پر حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن کر ذو نواس یہودی کی غیرت جوش میں آئی اور اس نے نجرانیوں پر چڑھائی کر دی، خوب قتل عام کیا، اور اس دوران نجرانیوں کا ایک فرد بھاگ کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے سارے حالات سے آگاہ کیا۔ یہ شخص اپنے ساتھ جلی ہوئی ایک انجیل بھی لے گیا تھا، وہ بھی پیش کی۔ حبشہ کے بادشاہ نے کہا، ہمارے پاس افرادی قوت تو بہت زیادہ ہے مگر مہرین کشتیاں نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی قیصر روم کو خط لکھتا ہوں کہ وہ ہمیں کشتیاں بھیجے۔ چنانچہ اس نے قیصر روم کو خط لکھا اور خط کے ساتھ جلی ہوئی انجیل بھی بھیجی، جس کے بعد قیصر روم نے کشتیوں کی کثیر تعداد روانہ کر دی۔ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اب سلسلہ کلام اب پہ دوبارہ محمد بن اسحاق کی حدیث کی طرف لوٹا ہے۔ چنانچہ ابن حمید نے ہمیں سلم سے محمد بن اسحاق کی عبداللہ بن ابو بکر بن محمد عمر بن حزم سے یہ روایت سنائی ہے کہ اہل نجران میں سے ایک شخص نے حضرت عمر کے زمانے میں نجران کی ویران زمین میں سے ایک خندق کو کھودا۔ اس کے نیچے سے عبداللہ بن سامر کی لاش نکلی، سے تعجب ہوا کہ اس کا ہاتھ سر کی چوٹ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ جب ہاتھ کو چوٹ سے ہٹاتا تو خون بہنا شروع ہو جاتا اور جب ہاتھ کو دوبارہ اس جگہ پر رکھتا تھا تو خون بند ہو جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر ربی اللہ لکھا ہوا تھا۔ جس شخص نے یہ ماجرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کو اپنے ہاتھ پر رہنے دو اور ویسا ہی دفن کر دو۔ چنانچہ نجرانیوں نے حکم کی تعمیل فرمائی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت جب ذو نواس قتل عام کر رہا تھا تو دوست نامی ایک شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس علاقے سے نکل بھاگا۔ قاتل فوج نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آیا اور بھاگ کر قیصر روم کے پاس پہنچ گیا اور ذو نواس کے خلاف اس سے مدد مانگی۔ قیصر روم نے کہا، تمہارا علاقہ بہت دور ہے، میں تمہارے واسطے حبشہ کے بادشاہ کو لکھتا ہوں، وہ تمہارے ملک کے قریب سے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا بدلہ بھی لے گا۔ بس قیصر روم نے بادشاہ کی طرف ایک رکا بھیجا اور اس میں ذو صلبان کی رعایت و مدد کی تاکید کی۔ دوست قیصر روم کا خط لے کر نجاشی کے پاس پہنچا۔ نجاشی نے 70,000 حبشی اس کے ساتھ کر دی اور ایریان نامی شخص کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ سپہ سالار کو حکم دیا کہ اگر تو نے اہل یمن پر غلبہ پا لیا تو کہ مردوں میں سے 1/3 کو قتل کرنا، 1/3 عمارتوں کو کھنڈر بنا دینا اور عورتوں اور بچوں میں سے 1/3 کو قیدی بنا لینا۔ اریات لشکر لے کر نکل پڑا، اس کے لشکر میں ابرہہ اشرم بھی تھا۔ اریات کے لشکر کو لے کر کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر پار کیا، اس کے ہمراہ 2 صلبان بھی تھا، یہاں تک کہ وہ یمن کے ساحل پر جا اترا۔ جب ذو نواس کو حبشیوں کے آنے کی خبر پہنچی تو ذو نواس نے حمیر قوم کو متفرق اور مختلف طور پر جمع کیا کیونکہ ان میں اختلاف پائے جاتے تھے۔ ذو نواس کے ساتھ اس کی معمولی جنگ ہوئی، کوئی بڑا معرکہ پیش نہ آیا، یہاں تک کہ ذو نواس بمع قوم کے شکست خوردہ ہوا۔ اریات یمن میں فاتحانہ داخل ہوا اور اپنے قبیلے میں جا بیٹھا۔ جب ذو نواس نے اپنی شکست کو دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور اپنے گھوڑے کا منہ سمندر کی طرف کر کے اسے زور سے چابک ماری اور گھوڑے سمیت سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو گیا۔
اس طرح ذو نواز کی ہلاکت ہوئی اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ارریاد جب یمن میں داخل ہوا تو حسب وصیت 1/3 مردوں کو قتل کیا، 1/3 زمین کھنڈر بنا ڈالی اور 1/3 عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا، اور خود غلبہ پا کر یمن میں مستقل حکومت قائم کی اور قبضہ جما لیا۔ اہل یمن میں سے کسی نے دوس صولبان کی لائی ہوئی مصیبت پر ایک مصرع کہا، کہتا ہے کہ دوس صولبان یمن سے جو مصیبت کھینچ لایا ہے وہ یمن میں آج تک ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ دوجدان حمیری نے اپنی قوم کی ہلاکت پر اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: تیری ذلت پر بڑا افسوس ہے، فوت شدہ کو آنسو نہیں اٹھا سکتی، اور میری جان ہواؤں پر افسوس کر کے ہلاک مت ہو۔ بینو کی تباہی کے بعد کوئی آنکھ رونے کے لیے نہیں رہی اور نہ ہی کوئی اثر باقی رہا، اور سل حسین کی تباہی کے بعد لوگوں نے گھر بنا لیا۔ اسی طرح یہ اشعار بھی کہے: چھوڑ مجھے تیرا باپ نہ رہے، تو ہرگز طاقت نہیں رکھتی، اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور رکھے، تو نے مجھے بہت زیادہ ملامت میں ڈال دیا۔ گانے گانے والیوں کی گنگناہٹ کے پاس ہم شراب کے پلائے جانے کے بارے میں شکایت نہ کریں۔ یقیناً موت کو کوئی روکنے والا روک نہیں سکتا، بلا شفا بخش دوا ناک میں کیوں نہ ڈالی جائے، اور موت کو نہ ہی کوئی راہب ایسی چار دیواری میں بیٹھا روک سکتا ہے جس کی دیواریں عقابوں کے انڈے ٹپکا رہی ہو، اور وہ غمدان چکر کھاتا ہے جس کے بارے میں مجھے بتلا رہی تھی، اس کی ایک اونچے پہاڑ پر اونچی کر کے بنایا ہے۔ یہ بات راہبوں کی زمین میں سنائی، اس کے نیچے کالے پتھروں والی زمین اور خالص پھسلاہٹ والی زمین ہے۔ راہبوں کی اس زمین میں تیل کے چراغ اور چمکدار ذرات ہوتے ہیں، بالخصوص جب شام ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے بجلیوں کی چمک ہوتی ہے۔ جس زمین میں جو کھجوروں کے درخت کاش کیے گئے تھے، قریب ہے کہ ان کے خوشے گدری کھجوروں سے جھک جائیں۔ یہ زمین اپنی جدت کے بعد ریت ہو گئی اور آگ کے شعلوں نے اس کے حسن کو بگاڑ ڈالا۔ ذو نواز جان کی بازی لگا کر مر گیا اور اپنی قوم کو تنگی سے ڈراتا رہا۔ ابن زائبہ نے بھی حمیر پر سوڈانیوں کی یلغار کے بارے میں اشعار کہے: تیری عمر کی قسم، نوجوانوں کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ موت اور بڑھاپا اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تیری عمر کی قسم کہ نوجوان کے لیے وسعت کی جگہ اور پناہ گاہ نہیں۔ کیا حمیر کے قبائل کے بعد کسی غمزدہ کی خبر کو ان کے پاس لایا جائے گا؟ اس جمع غفیر اور اصحاب خراب کے بارے میں کوئی خبر نہیں لا سکتا۔ ان کی مثالیں تو ایسی تھی جیسے آسمان بارش سے پہلے ہوتا ہے۔ ان کی چیخیں باندھے ہوئے گھوڑے کو بہرا گونگا بنا دینے والی تھی، اور حملہ آور جمگٹے میں مقابل میں آنے والوں کو دور بھگاتے تھے۔ وہ حملہ آور جنات تھے اور تعداد میں ریت کے ذروں کے برابر تھے، گویا تر درخت خشک ہو چکے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کی تعداد کو دیکھ کر ہی حمیر قوم کے بہادروں کے چھگے چھوٹ گئے تھے۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ قیصر روم کے پاس ایک کشتیاں جب نجاشی کے پاس پہنچی تو نجاشی نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں سوار کیا اور جائے مقصود کی طرف چل پڑا۔ جب ذو نواز نے یہ خبر سنی تو اپنے مختلف گورنروں کو لکھا کہ اس کی پشکنائی کے لیے جمع ہو جائیں، تاکہ سب مل کر حبشیوں سے اپنا دفاع کریں اور ان اپنے ملک سے دفاع کریں۔ گورنروں نے خبر پا کر انکار کیا اور جواباً کہلا بھیجا کہ ہر ایک اپنے علاقے میں رہ کر قتال کرے گا۔ جب ذو نواز نے ایسے حالات دیکھے تو ایک ہیلا سوچا۔ ذو نواز کا فریب۔ ذو نواز نے بہت ساری چابیاں بنوائی اور کئی اونٹوں پر لدوا کر حبشیوں سے جا ملا اور ان سے کہا کہ یہ زمن کے خزانوں کی چابیاں ہیں جو میں تمہاری لیے لایا ہوں۔ پس مال و زمین تمہاری ہے، اور انسانوں کو زندہ چھوڑنے کی ان سے درخواست کی۔ ان کا سپہ سالار کہنے لگا کہ جب ایسی بات ہے تو ہمارے بادشاہ کو لکھ بھیج۔ پس ذو نواز نے نجاشی کو لکھا کہ اپنے لشکر کی طرف مذکورہ صلح کو قبول کرنے کا فرمان بھیج۔ اس کے بعد ذو نواز حبشیوں کو لے کر چلا اور صنعا میں داخل ہوا اور سپہ سالار سے کہا کہ اپنے معتبر لوگوں کو بھیجو تاکہ ان کے خزانوں پر قبضہ کر کے لے آئیں۔ سپہ سالار نے معتبر لوگوں کو چابیاں دے دی اور وہ حصول خزائن کے لیے چل پڑے۔
ادھر زور نواز نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ جو بھی کالا بیل حبشی تمہارے پاس آئے اسے فوراً ذبح کر دو۔ خطوط ملنے پر جو بھی حبشی ان کے ہتھے چڑھا قتل کر دیا گیا، صرف وہی لوگ بچ سکے جو راستے سے ہٹ کر چلے تھے۔ جب یہ خبر نجاشی کو پہنچی تو اس نے 70,000 کا لشکر بمِ ساز و سامان کے زور نواز پر غلبہ پانے کے لیے بھیجا، اور اس لشکر پر 2 سپہ سالار مقرر کیے، ان میں سے ایک ابرہہ اشرم تھا۔ جب یہ لشکر سنا میں پہنچا تو زور نواز نے دیکھا کہ وہ ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر میں کود پڑا اور موت کو گلے لگا لیا۔ فتح کے بعد ابرہہ سنا پر بادشاہ بن بیٹھا اور نجاشی کی طرف کچھ بھی نہ بھیجا۔ ادھر نجاشی سے کہا گیا کہ اب ابرہہ نے تیری اطاعت سے روگردانی کر دی ہے۔ نجاشی نے جب یہ دیکھا کہ ابرہہ مجھ سے علیحدہ ہو بیٹھا ہے تو اس پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ اس پر اریاد نامی آدمی کو سپہ سالار بنایا۔ جب اریاد ابرہہ کی زمین پر اترا تو ابرہہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے تجھے ایک دن اور ایک ملک میں لا کر جمع کیا ہے، لہذا تو بھی دیکھ لے کہ تیرا ساتھ کون ہے، اور میں بھی اپنے ہمراہیوں کو دیکھ لوں، لہذا ہم دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، جو بھی ہم میں کامیاب ہو گیا وہ بادشاہت کا مالک ہوگا۔ اس تدبیر سے عوام الناس کا قتل عام بھی نہ ہوگا۔ اریاد نے اس تدبیر سے رضامندی ظاہر کی، لیکن ابرہہ نے ایک بات سوچ لی۔ دونوں کے درمیان مقابلے کی جگہ مقرر ہوئی۔ ادھر ابرہہ نے اپنے ایک غلام غتودہ کو مقررہ جگہ کے قریب ایک گڑھے میں چھپا دیا۔ جب مقابلہ ہونے لگا تو اریاد نے اس پر حملہ کیا، مگر وہ وار سے بچ گیا، لیکن وار کی وجہ سے ابرہہ کی ایک جانب کی ناک کٹ گئی، اسی وجہ سے اسے اشرم کہا جانے لگا۔ جب ابرہہ نے عتودہ نامی غلام نے ابرہہ کو گھائل کرتے ہوئے دیکھا تو موقع پا کر اریاد پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ ابرہہ نے غلام سے کہا کہ حکم میں پورا کروں گا۔ غلام نے کہا کہ یمن کی کسی عورت کو اپنے خاوند کے پاس نہ بھیجا جائے تاکہ میں اس عورت پر قدرت نہ پالوں۔ ابرہہ نے کہا کہ جا اپنی مراد کو پہنچ۔ اس کے بعد اہل یمن عتودہ کے دشمن ہوئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ پھر ابرہہ نے اہل یمن کو آزاد کر دیا۔ نجاشی کو جب اریاد کے قتل کی خبر پہنچی تو نجاشی نے قسم اٹھا لی کہ جب تک ابرہہ کا خون نہ بہاؤں گا تب تک نہ آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ ابرہہ کو جب نجاشی کے اس حلف کی خبر پہنچی تو نجاشی کو خط لکھا کہ اے بادشاہ، میں بھی تیرا غلام اور اریاد بھی تیرا غلام۔ وہ جب یمن میں آیا تو تیری بادشاہت کو تباہ کرنا چاہتا تھا اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہوا۔ میں نے اسے روکا اور چاہا کہ اسے قاصد بنا کر تیرے پاس بھیجوں، مگر اس نے انکار کیا اور بغاوت کر کے تیرے لشکر کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ مجبوراً میں نے ایسا کیا۔ میں نے سنا ہے کہ تو نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ تو میرا خون بہائے گا اور میری زمین کو روندے گا، تو میں تیرے پاس ایک بوتل میں اپنا خون ڈال کر بھیج رہا ہوں اور اپنی زمین کی مٹی کا ایک ڈیلا بھی بھیج رہا ہوں۔ میرا خون زمین پر بہا دینا اور مٹی بکھیر کر اس پر چل دینا، اس طرح تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ میں تو تیرا بندہ ہوں، میری عزت تیری عزت ہے۔ نجاشی ابرہہ سے راضی ہوا اور اسے بدستور گورنری پر بحال کر دیا۔ ابرہہ اور اریاد میں مبارزت۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں اریاد کافی عرصے تک اپنی سلطنت پر رہا، پھر ابرہہ اشرم کے ساتھ اپنی حکومت کے بارے میں منازعت و مخالفت ہو گئی۔ اس وجہ سے کچھ حبشی ابرہہ کی طرف ہو گئے اور کچھ اریاد کی طرف دار ہو گئے۔ پھر مقابلے کے لیے میدان جنگ میں آئے۔ ابرہہ نے اریاد کو کہلا بھیجا کہ میں اس طرح سے فوجوں کا مقابلہ کروا کر ان کو ہلاک نہیں کر سکتا، آؤ پہلے میں اور تم مقابلے کے لیے میدان میں آئے، اور جو بھی ہم میں سے بلد مقابل کو زد دے سکے تو ہارنے والے کی فوجیں بھی جیتنے والے کے پاس چلی جائے گی۔ اریاد نے بھی اس شرط کو منظور کر لیا۔ پستہ قد، فربا بدن اور بدصورت میں خوبصورت دراز قد متوسط البدن اریاد پر حملہ کرنا چاہا تو اپنے پیچھے ایک غلام عتودہ کو کھڑا کیا تاکہ وہ پیچھے سے اریاد کے حملے روک سکے۔ اریاد نے ابرہہ پر حملہ کرنا چاہا تاکہ اس کا سر اڑا سکے، مگر بچی اس کے ابروؤں، ناک اور ہونٹوں پر لگی، مگر وہ قتل ہونے سے بچ گیا، تاہم معمولی زخمی ہوا۔ اسی وجہ سے اسے اشرم نکٹا کہا جانے لگا۔ پیچھے کھڑے غلام نے موقع پر اریاد کو قتل کر دیا اور کہا
انا عتودہ، مطلب یہ تھا کہ تجھے ایک عتودہ نامی غلام نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد ابرہہ نے عتودہ سے کہا اپنی حاجت ظاہر کر۔ عتودہ نے کہا کہ نئی دلہنوں کو ان کے شوہروں کے پاس اس وقت تک نہ جانے دے جب تک میں اسے اپنی حوث کی پیاس نہ بجھا لوں۔ چنانچہ ابرہہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایریات کی دیت دے دی۔ یہ سارا معاملہ نجاشی کی لا علمی میں ہوا تھا۔ جب نجاشی کو خبر پہنچی تو سخت غضبناک ہوا اور قسم کھائی کہ میں تیرا سر کاٹوں گا اور تیرے علاقے کو رونڈ کر چھوڑوں گا۔ ابرہہ کو جب نجاشی کی غیظ و غضب کا علم ہوا تو اسے خط لکھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، وہ بھی تیرا غلام ہے۔ حکومتی معاملے میں ہمارے درمیان نزاع پیدا ہو گیا تھا۔ میں اس پر غالب آ گیا اور اس کو قتل کر دیا۔ خط کے ساتھ نجاشی کی قسم پوری کرنے کے لیے اپنا سر مونڈ کر بال اور ایک تھیلے میں اسی کے شہر کی مٹی ڈالی اور بھیج دی تاکہ مٹی کو اپنے پاؤں سے روند کر اپنی قسم پوری کر لے۔ جب خط نجاشی کے پاس پہنچا تو وہ ابرہہ سے راضی ہو گیا اور اسے لکھا کہ میرے اگلے حکم تک تم ہی گورنر ہو۔ جب ابرہہ نے دیکھا کہ نجاشی اس سے راضی ہو گیا ہے اور اسے یمن کا گورنر بنا دیا ہے تو اس نے ابی مرہ بن ذی یزن کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیوی کو میرے سپرد کر دو۔ یہ یزن نہ مانا تو ابرہہ نے زبردستی چھین لی۔ اس عورت کا نام ریحانہ بنت علقمہ بن مالک بن زید بن کیلان تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریحانہ کے باپ کا نام جوجدن تھا۔ ریحانہ پہلے ابا مرہ مادی کرب بن ابو مرہ کے عقد میں تھی۔ اب ابرہہ کے پاس آ گئی اور ابرہہ سے اس کے ہاں مسروق بن ابرہہ پیدا ہوا اور ایک لڑکی بسبابہ بنت ابرہہ پیدا ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو مرہ بھاگ گیا۔ عتودہ کا قتل۔ عتودہ یمن میں اپنی منمانی کر رہا تھا کہ اچانک ایک دفعہ حمیر قوم کا ایک آدمی عتودہ پر حملہ آور ہوا اور اسے قتل کر ڈالا۔ جب ابرہہ کو خبر ہوئی تو قصاص میں قاتل کو بھی قتل کر ڈالا۔ حمیر کا یہ آدمی حلیم، بردبار، پرہیزگار اور نیکوکار نصرانی تھا۔ اس کے بعد ابرہہ نے اہل یمن کو کہا کہ تمہارے ایک عقلمند آدمی نے تمہاری کھوئی ہوئی عزت کو واپس لوٹا دیا ہے، اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے علم ہوتا کہ عتودہ اپنی خواہش بدکاری کی صورت میں ظاہر کرے گا تو اس کو ایریات کے قتل کے بدلے میں کچھ انعام دیتا تو تم بھی اسے ناپسند کرتے۔ سنا میں گرجا گھر کی تعمیر۔ ابرہہ نے سنا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا اور نجاشی کو خط لکھا کہ اے بادشاہ، میں نے تیرے لیے ایک کلیسا بنوایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور میں اس وقت تک باز نہ ہوں گا جب تک کہ عربوں کے حاجیوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لوں۔ گرجا گھر کی بے حرمتی۔ جب عربوں کو ابرہہ کے خط کا علم ہوا تو اہل نسی مہینوں کو آگے پیچھے کرنے والے میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے کلیسا میں آ کر پاخانہ کر لیا۔ پھر بنی مالک میں سے ایک شخص نکلا اور اس میں پاخانہ کر گیا اور واپس اپنے علاقے میں چلا گیا۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر پہنچی تو اس سے پوچھا کہ کس نے کیا ہے۔ جواب ملا کہ اس گھر بیت اللہ والوں میں سے کسی نے کیا ہے جس گھر کا عرب حج کرتے ہیں۔ جب سننے والے نے یہ چغلی سنی تو اس نے بھی غصے میں آ کر کلیسا میں پیشاب کر دیا۔